اونٹوں پہ نبی زادیاں تھی گردنیں ڈالے، اونٹوں پہ نبی زادیاں تھی گردنیں ڈالے، اور پیاس سے بچے تھے زبانوں کو نکالے، اور پیاس سے بچے تھے زبانوں کو نکالے، عابد تھے بندے ہاتھوں سے زنجیر سنبھالے، عابد تھے بندے ہاتھوں سے زنجیر سنبھالے، میں بھی بھولے تھے کفے پا بیٹی چھالے، منزل پہ اتر کے بھی نہ سوتے تھے شہر تک، منزل پہ اتر کے بھی نہ سوتے تھے شہر تک، بابا کے لیے شام سے روتے تھے شہر تک، بابا کے لیے شام سے روتے تھے شہر تک۔ یہ خود مٹ گیا، اسلام ابھی باقی ہے، ابن زہرا تیرا پیغام ابھی باقی ہے۔ پڑھ کے خطبہ سر دربار کہا زینب نے، پڑھ کے خطبہ سر دربار کہا زینب نے، فتح کوفے کو کیا شام ابھی باقی ہے۔ پڑھ کے خطبہ سر دربار کہا زینب نے، فتح کوفے کو کیا شام ابھی باقی ہے۔ آیا بے شیر تو میدان قیامت آئی، یہ تو آغاز ہے انجام ابھی باقی ہے، یہ تو آغاز ہے انجام ابھی باقی ہے۔ دم بدم حلقہ زنجیر سے آتی تھی صدا، دم بدم حلقہ زنجیر سے آتی تھی صدا، کربلا فتح ہوئی شام ابھی باقی ہے۔ دم بدم حلقہ زنجیر سے آتی تھی صدا، کربلا فتح ہوئی شام ابھی باقی ہے۔ شہداء زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، ہر روز یہ کہتی ہے شفق، شہداء زندہ ہیں، ہر روز یہ کہتی ہے شفق، شہداء زندہ ہیں، ہر روز یہ کہتی ہے شفق، سرخ عزیز سر شام ابھی باقی ہے۔ ظہر تک کرتا تھا ہر اہل وفا شکر خدا، ظہر تک کرتا تھا ہر اہل وفا شکر خدا، ظہر تک کرتا تھا ہر اہل وفا شکر خدا، مرنے والوں میں میرا نام ابھی باقی ہے۔ ہے ادھورا، ہے ادھورا اے مسلمان طواف کعبہ، ہے ادھورا اے مسلمان
طواف کعبہ طواف کعبہ ہے ادھورا ہے مسلمان، طواف کعبہ الفت شاہ کا احرام ابھی ابھی باقی باقی ہے۔ جیتا ہوں ان کی زیارت کے لیے عبداللہ، جیتا ہوں ان کی زیارت کے لیے عبداللہ، عمر باقی ہے تو یہ کام ابھی باقی ہے۔ فاتحہ۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی کل حال، والحمد للہ علی کل نعمہ، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین ومحبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ برادران ایمانی و روحانی، بزرگان قوم و ملت، دوستوں، عزیزوں، عزاداران سرکار سید الشہداء، مذکور آیہ کریمہ کے تحت مسلسل گفتگو جاری و ساری ہے۔ کچھ نہ کچھ اس موضوع کے تحت درج کرنے کی کوشش کی ہے۔ بڑا وسیع موضوع ہے اور تاریخیں کم ہیں سننے اور سنانے کے لیے۔ اہل بیت اور اسلامی زندگی عشرے کا موضوع ہے، جس کے تحت آج ہم پڑوسی اور اس کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی کے اوپر کیا حقوق ہیں، کس طرح سے پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے اور پڑوس کی حدیں کہاں تک ہیں۔ آج کی گفتگو میں تمام چیزیں انشاءاللہ اہل بیت کی تعلیمات کے تحت معلوم ہو جائیں گے کہ کس طرح سے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اسلامی زندگی۔ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہم کس طرح سے زندگی کریں، کس طرح سے زندگی گزاریں، ہمارا سلوک پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ تمام باتیں ہمارے پیش نظر رہیں گی سیرت معصومین کی روشنی میں، اقوال معصومین کی روشنی میں، تو زندگی آسان ہو جائے گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور اسلام مذہب آسانی کا مذہب ہے، مشکلات پیدا کرنے والا مذہب نہیں ہے۔ مشکلات جہاں پیدا ہوتی ہیں وہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، خود اپنی جہالت کی بنا پر لوگ مشکلیں پیدا کرتے ہیں، لا علمی کی بنا پر لوگوں کے درمیان مشکلیں پیدا ہوتی ہیں، معلومات نہ ہونے کی بنا پر مشکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ معلوم نہ ہونے کے بعد بھی سوال نہیں کرتے، پوچھتے نہیں، جاننا نہیں چاہتے، اس لیے اور مشکل بڑھتی چلی جاتی ہے، جہالت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور فساد بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، فتنہ بھی پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اللہم صل علی محمد۔ تو سب سے بڑا دشمن انسان کا اس کی جہالت ہے،
لا علمی ہے، نادانی ہے. اسی لیے معصومین نے فرمایا ہے کہ اسلامی زندگی میں کہ زیادہ سے زیادہ سوال کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے. معصومین نے فرمایا کہ سوال علم کی کنجی ہے، سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اور ہم تو ایسے مذہب میں سانسیں لیتے ہیں کہ جہاں جس کے رہبر ہی ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. صلوات بر محمد. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث ارشاد فرمائی ہیں پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں. ہم سلسلے وار چند یہاں پر پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جہاں تک بھی پیغام چلا جائے بھیجنے والوں کے لیے بھی، شیئر کرنے والوں کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں. شیئر کرنا چاہیے انسان کو، لیکن اچھی باتیں شیئر کرنی چاہیے. ہر ایک بات شیئر نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک میسیج نہیں شیئر کرنا چاہیے. پہلے پڑھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے یا سن لینا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی میسیج ہمیں شیئر کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر اچھا میسیج جائے گا تو ثواب بڑھ جائے گا انسان کا، اس کو ثواب ملے گا جب تک لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے. اور اگر ہم نے برا میسیج، غلط میسیج شیئر کر دیا تو جب تک لوگ اس پہ غلط پہ عمل کرتے رہیں گے ہم گناہگار ہوتے رہیں گے. صلوات بر محمد. حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے پڑوسی کو اذیت دی، وہ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، اسلامی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، حق کے اوپر مبنی ہوتی ہے. جس نے اپنے پڑوسیوں کو اذیت دی وہ کیا ہے؟ ملعون ہے، لعنت کا مستحق ہے. پڑوسی کو اذیت دینے والا مستحق لعنت ہے، ملعون ہے. سلسلے وار پیغمبر اسلام کی حدیثیں ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ مومنین میں سے نہیں ہے کہ جو خود سیر ہو اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا ہو. وہ مومنین میں سے نہیں جو خود سے سیر ہو لیکن اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا ہو. ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنے مومن ہیں. اللہ اکبر. دوسرے کا ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے پڑوسی کو اذیت دی اس پر اللہ نے جنت کی خوشبو حرام کر دی. جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا پڑوسی کو اذیت دینے والا. یہ محمد علی کا قول نہیں ہے، پیغمبر اسلام کا قول ہے کہ جس نے اپنے پڑوسیوں کو اذیت دی اس پر اللہ نے جنت کی خوشبو حرام کر دی. یعنی کہ ہو جائے گی، حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. صلوات بر محمد. ہر پڑوسی کو اپنے پڑوسی کے تئیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے. ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. حالانکہ جس نے اپنے پڑوسی کے حق کو ضائع کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. اللہ اللہ دعویٰ کرتے ہیں لوگ ہم پیغمبر کے چاہنے والے ہیں، ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں. پیغمبر کہنے کہ اگر پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہے، پڑوسی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، پڑوسی کے حق کو ضائع کرنے والا مجھ سے نہیں. اتنی اہمیت ہے پڑوسی کی، اتنی عظمت ہے اسلام کی نظر میں، اسلامی زندگی میں پڑوسی کی عظمت. اللہ اکبر. جو بھی روز آخرت اور خدا پر ایمان رکھتا ہے تو پیغمبر فرماتے کہ اس کو چاہیے کہ پڑوسی کو اذیت و عذاب نہ دے. ایمان جو بھی خدا اور رسول روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ پڑوسی کو اذیت تکلیف نہ دے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر طولانی ہو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحم کو انجام دے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ تمام کام کرنے کی وجہ سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے سلسلے میں مجھ سے اس قدر سفارش کی ہے. حضور فرمانے ہیں کہ جبرائیل نے پڑوسی کے سلسلے میں مجھ سے اس قدر سفارش کی ہے کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں اس کو ارث و میراث میں حصے دار نہ بنا دیا جائے. اتنی زیادہ پڑوسی کے سلسلے میں سفارش کی گئی ہے. فرمایا کہ جو بھی اپنے خیر اور لطف کو اپنے پڑوسی سے روکے رکھتا ہے، جو بھی اپنے خیر اور لطف کو اپنے پڑوسی سے روکے رکھتا ہے
تو خداوند عالم بھی روز قیامت اس سے اپنے خیر و رحمت کو روک لے گا. صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلسلہ وار حدیثیں فرما رہے ہیں کہ خداوند کل بروز قیامت انسان سے اس کے پڑوسی کے حق میں سوال کرے گا. پڑوسی کے بارے میں بروز حشر سوال کیا جائے گا کہ تم نے پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کیا. جو اپنے پڑوسیوں کو اذیت و تکلیف دیتا ہے خداوند عالم بروز قیامت اس کو ہاتھ پیر کٹا ہوا محسوس کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگ دیکھیں گے کٹا ہوا ہاتھ پیر کا چلا آ رہا ہے, حشر نشر ہو رہا ہے, حشر کے میدان میں کوئی ہاتھ پیر کٹا ہوا چلا رہا ہے تو پتہ چلے گا کہ اس نے پڑوسیوں کو اذیت دی ہے. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پڑوسیوں کو عزت دینے کی وجہ سے اس کا یہ انجام ہوا کہ ہاتھ پیر کٹا ہوا اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا. کوئی رات کو شکم سیر ہو کر سوئے اور اس کا مسلمان پڑوسی بھوکا ہو تو وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا ہے. ابھی ایمان ہی نہیں لایا ہے وہ کہ پڑوسی تو بھوکا ہے, خود کھا پی کے سو گئے. صلوات پر محمد و آل محمد. فرمانے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو, پڑوسیوں کے ساتھ لطف و مہربانی کے ساتھ پیش آؤ. پڑوسیوں سے لطف و مہربانی کے ساتھ پیش آؤ, لطف کے ساتھ مہربانی کے ساتھ, اور اپنی عورتوں کا احترام کرو تاکہ بے حساب جنت میں داخل ہو جاؤ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کافی لوگ احترام نہیں کرتے ہیں, بے حرمتی کرتے ہیں خواتین کی. تو پڑوسیوں کا احترام کرنے والا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا, اخلاق سے پیش آنے والا اور عورتوں کا احترام کرنے والا بے حساب جنت میں داخل ہوگا. 5 امام محمد باقر ارشاد و سلام ارشاد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ بڑی آسانی سے سن رہے ہیں لیکن بہت محنت کے ساتھ ایک موضوع کے اوپر حدیثیں جمع کرنا آسان کام نہیں ہے, بڑی محنت کا کام. بہت ہی قیمتی احادیث ہیں, سونے کے حروف سے لکھی جائیں تب بھی کام ہے, اس لیے نہیں کہ ہم سنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, معصومین کے فرامین ہیں, اس لیے اس قابل ہیں کہ ان کو سونے کے حروف سے لکھا جائے. صلوات پر محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 5 امام فرمائے کہ انسان کو چاہیے کہ پڑوسی کا احترام اسی طریقے سے کرے جس طرح سے ماں باپ کا احترام کرے. ماں باپ کے احترام کی طرح اپنے پڑوسی کا احترام کرنا چاہیے. یہ اسلامی تعلیم ہے, یہ ہے اسلامی زندگی. لوگ کہاں ہیں, کیا سوچتے ہیں, کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں, ان کو غور کرنا چاہیے. پڑوسی کے ساتھ تمہاری خوش رفتاری تمہارے ایمان و مسلمان ہونے کی نشانی ہے. پڑوسی سے اچھا سلوک یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے, صاحب ایمان ہونے کی نشانی ہے. کہا صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رزق میں اضافے کا سبب ہے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. صلہ رحم اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک گھروں کو آباد کرتا ہے, عمر کو بڑھاتا ہے, عمر طولانی کرتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے منع فرمایا ہے. یہ بھی قابل توجہ بات ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے, انسان کو سوچنا چاہیے اس کی زندگی میں یہ مرحلہ بھی آتا ہے. فرما رہے ہیں چھٹے امام کہ رسول خدا نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کے گھر میں نگاہ نہ ڈالے. کوئی شخص اپنے پڑوسی کے گھر میں نگاہ نہ ڈالے. پیغمبر اسلام نے منع فرمایا. چھٹے امام دوسرے کا فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ نماز مسجد میں پڑھو. فرمایا کہ نماز مسجد میں پڑھو اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لیکن کرونا وائرس ہے, لہٰذا بہتر یہ کہ آج کل اس دور میں بہتر یہ کہ گھروں میں نماز پڑھی جائے. جب اس وبا سے نجات مل جائے تو مسجدوں کو ترجیح دی جائے, وہاں جا کے نماز پڑھی جائے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو آخر کلام میں زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ زندگی چینل پر ویڈیوز ریلیز بھی ہوتی ہے. ان لوگوں کے کہنے کے محدود وقت میں بات تمام کر لی جائے.
آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پڑوس کا اخلاق کہاں تک ہوتا ہے، کہاں تک ہمارا پڑوس شمار ہوگا، پڑوسی کہاں تک ہیں، کہاں تک ہمارا پڑوس شمار ہوگا، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ تو ہمارے آٹھویں امام نے اس مسئلے کو حل کیا، فرماتے ہیں کہ پڑوس کی حد ہر جانب سے 40 گھر تک ہے۔ پڑوس کی حد، سوال ہے کہ پڑوسی کہاں کہاں تک ہیں ہمارے، تو امام فرمانے کہ پڑوس کی حد ہر جانب سے، من کل جانب، ہر جانب سے 40 گھر تک ہے، دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی، پیچھے کی طرف بھی، سامنے کی طرف بھی، 40 گھر تک پڑوس کا اطلاق ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد اور اب اس سرکل میں جو بھی آتا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ ہر انسان اپنے گھر کے اعتبار سے دیکھے، ہمارے گھر کے حساب سے نہیں، اپنے گھر کے اعتبار سے دیکھے ہر انسان، اس کے چاروں طرف 40 گھر تک اس کا پڑوس کا اطلاق ہوتا ہے، پڑوس شمار ہوتا ہے۔ فرمانے آٹھویں امام دوسری جگہ پر عزیز و اقارب سے روابط رکھنا، اس کو برقرار رکھنا اور پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا مال و دولت میں اضافے کا باعث ہے۔ جو ایسا نہیں کرے گا اس کے مال و دولت اور عمر میں کمی ہو جائے گی، عمر کوتا ہو جائے گی۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہو جائے، ایمانی زندگی ہو جائے، الہی زندگی ہو جائے، مرضی معبود کے مطابق زندگی ہو جائے، اسلام کی رضا کے مطابق زندگی ہو جائے، بانی اسلام کے مطابق زندگی ہو جائے، محافظان اسلام کے مطابق زندگی ہو جائے۔ اس دین، یہ دینی باتیں ہم تک آسانی سے نہیں پہنچی ہیں، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی جان کی بھی قربانی، مال کی بھی قربانی، راہ خدا میں سب کچھ لٹا دے تاکہ دین بچ جائے، کہ اچھی اچھی باتیں محفوظ ہو جائیں، انسانوں کی زندگی اچھی ہو جائے، ان کی زندگی محفوظ ہو جائے، انسانیت بچ جائے، ہم فنا ہو جائیں، ہم راہ خدا میں قتل ہو جائیں، قربان ہو جائیں، لیکن انسانیت محفوظ ہو جائے، لوگ اور لوگوں کے اندر انسانیت کو بقا مل جائے، چاہے ہم قربان ہو جائیں۔ اس کی بہترین نظیر کربلا کے میدان میں ملتی کہ ایک دوپہر میں بھرا گھر اجڑ گیا، اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اس کا دین محفوظ ہو جائے۔ لوگ کہاں ہیں مقصد حسینی کو پہچانیں اور اس کو پر عمل کریں۔ امام حسین کی زندگی کا مقصد کیا تھا، ان کی قربانی کا مقصد کیا تھا، کس لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی؟ آسان کام نہیں تھا اتنی بڑی قربانی پیش کرنا، نہ اس سے پہلے ایسی کوئی قربانی ملی اور نہ اس کے بعد کوئی ایسی قربانی ملی، اور نہ قیامت تک ایسی کوئی قربانی ہونے والی جیسی کربلا کے میدان میں ہوئی۔ امام حسین ان کے ساتھیوں نے جیسی قربانی دی اسی نظیر قیامت تک ملنے والی ہے۔ یہ ایسی قربانی تھی جس کے اوپر قبل شہادت بھی گریہ ہوا اور بعد شہادت بھی گریہ ہوا، قیامت تک گریہ ہوتا رہے۔ حسین کسی کے رونے کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے 70,000 ملائکہ کو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ آسمان سے روزانہ نازل ہوتے ہیں اور قبر حسین کا طواف کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، اپنے بالوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اللہ کو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو فرش عذاب بچھا لیتے ہیں اور مجلس و ماتم برپا کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں۔ یہ عزاداروں کی خوش نصیبی ہے، باعث خیر و برکت ہے۔ فرش عزا کی اتنی عظمت و اہمیت ہے کہ فرشتے آسمان سے فرش عزا کے اوپر آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں حسین کی بو آتی ہے، حسین ابن علی کا ذکر ہوتا ہے، تو فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے، اتنی بہترین خوشبو تمہارے اندر سے آ رہی ہے۔ کبریت الاحمر کی روایت ہے کہ ان سے سوال ہوتا ہے تو بتاتے ہیں کہ ہم فرش عزا حسین سے آ رہے ہیں، یہ وہیں کی خوشبو ہے۔ تو سوال کرتے ہیں کیا ابھی بھی فرش بچھا ہے؟ کہا کہ نہیں، فرش سمیٹ لیا گیا ہے۔ کہا کہ وہ جگہ کہاں ہے جہاں فرش بچھا ہوا تھا؟ تو باقی فرشتے یہ پوچھ کر کے اسی مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں فرش عزا بچھایا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! فرش سمیٹنے کے بعد بھی وہ فرشتے آتے ہیں تو اپنے بالوں پر کو وہاں سے مس کر کے واپس جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نولائے سے غم میں نظلوم میں کربلا کے اللہ اکبر، جس کی عزا میں فرش بچ جائے اس کا یہ مرتبہ ہے، تو خود اس کی ذات کا کیا مرتبہ ہوگا، اس کی زیارت کا کیا مرتبہ ہوگا، اس قبر کی زیارت کا مرتبہ کیا ہوگا، اس مظلوم کی زیارت کا ثواب کتنا ہوگا۔ اندازہ لگائیں
بڑی سخت منزل ہے عزیزانو، آج 11 محرم ہے، یہ بھی مصائب سے کم نہیں ہے، مصیبتوں سے بھری ہوئی تاریخ ہے۔ 11ویں کی صبح آسان نہیں تھی، جو شہداء شہید ہو گئے تھے ان کے سر و تن میں جدائی کی گئی اور نوکے نیزہ پہ ان کے سروں کو بلند کیا گیا، یہاں تک کہ ششماہ علی اصغر کے سر کو بھی نہیں چھوڑا۔ ننھی سے لحد میں علی اصغر کو دفن کر چکے تھے حسین، لیکن نوکے نیزہ تھے، نیزہ بردار قبر علی اصغر کے قریب پہنچے اور ایک نیزہ زمین میں ایسا چبھا کہ جس کے بعد لاش علی اصغر برآمد ہو گئی۔ اسے بعد ظالموں نے اکتفا نہیں کی، در خیمہ کے اوپر رباب یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ششماہ علی اصغر کو بعد شہادت بھی چین نہ لینے دیا گیا۔ قبر سے نکالنے کے بعد علی اصغر کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی، ماں تڑپتی رہی، ظالموں کو رحم نہ آیا۔ اجرکم اللہ، خدا کی سخم میں مظلوم کربلا کے چند فقرے مصائب کے مجلس تمام ہیں۔ عزیزانو، یہ آسان کام نہیں تھا، بی بی زینب کے لیے یا دیگر بیویوں کے لیے مر جانا آسان تھا، لیکن بیریدہ زیر آسمان آنا آسان نہیں تھا۔ خیام جل چکے ہیں، چادریں چھینی جا چکی ہیں، اب اسیر کیا جا رہا ہے تاکہ کوفہ و شام لے جایا جائے۔ فوج یزیدی ان کو اسیر کر رہی ہے، گرفتار کر رہی ہے تاکہ یزید سے انعام حاصل کرے۔ اللہ اکبر۔ رسن بستہ بیبیاں اونٹوں پر سوار کی گئیں، جناب عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، گلے میں خاردار تو ڈالا گیا۔ اللہ اکبر۔ خاردار تو جس میں کانٹے تھے، لوہے کے کانٹے کہ جھکنا چاہیں تو گلا زخمی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پیٹھ میں وزنی لنگر ڈالا گیا، وہ بھی لوہے کا تھا۔ اس طرح سے عابد بیمار قافلہ سالار بن کر کے اہل حرم کے ساتھ اسیر ہو کے جا رہے ہیں۔ اسی پر اکتفا نہیں کی گئی بلکہ ظالموں نے ظلم اور بڑھایا، اس طرف سے قافلے کو لے جا رہے ہیں جہاں لاشیں شہداء پڑے ہوئے ہیں، بے گور و کفن لاشیں۔ بیویوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیا، اپنے اپنے وارثوں کی لاشیں کو اوپر آئیں۔ بی بی زینب ماں جائے کے لاشیں قریب آئیں، ہاتھوں کو اوپر لاشیں کو لیا اور سوال کیا، انت آخر حسین، اس کا تم میرے بھائی حسین ہو۔ اللہ اکبر۔ ظالموں نے اس طرح سے لاشیں کو پامال کیا۔ بی بی زینب نے مرثیہ پڑھا، اجرکم اللہ۔ اس کی اثنا میں بی بی نے کیا دیکھا؟ کسی نے سجاد کی روح جسم کو چھوڑنا چاہتی ہے۔ سوال کر لیا، بیٹا یہ بیٹا کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی تمہاری روح جسم کو چھوڑنا چاہتی ہے، تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ تاکہ پھوپھی اماں آپ ہی بتائیے وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توپ اور باپ کا لاشا جلتی ریتی پر بے گور و کفن پڑا ہو۔ اے پھوپھی اماں، یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مجھے ملال نہ ہوتا اگر ان لعینوں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن نہ کیا ہوتا۔ کشتہائے نجس تو دفن ہو گئے، لیکن رسول کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن جلتی رہتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ آخری طرف کا واقعہ، چاہت معصومین کا ہم سے ذکر و عبادت و پرسے کو قبول فرما۔ جہاں جہاں بھی عزادار ہیں دنیا میں، سب کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ کورونا وائرس سے تمام مومنین و عزاداروں کی حفاظت فرما۔